آج ہم اگر لوگوں میں بیٹھتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یار تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تم تہجد کے وقت میں اتنی آیات کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تمہاری مشکلوں کو حل کر دے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ تم جو ہے فرض نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ 25 گنا تمہاری نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تم تکبیر تحریمہ میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ تم صدقہ و خیرات کیوں نہیں کرتے؟ تم نفلی روزے کیوں نہیں رکھتے؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اکثر لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اصل میں اللہ نے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو بتاتے ہیں اور اگر کامیاب ہونا ہے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ وتنسون انفسکم، خود تو نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کامیاب ہونا ہے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ پوچھا جائے بھائی تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کتنی آیات کا فہم روز حاصل کرتے ہو؟ قرآن کے اوپر تمہارا خود کا کتنا عمل ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہود و نصارہ والا عمل کہ بھئی لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے بتایا کہ قرب قیامت بھی ایسے لوگ ہوں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ علماء بھی ایسے ہوں گے جو بد عمل ہوں گے، اور اللہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں انہیں پھینکے گا، سب سے نیچے ان لوگوں کو پھینکا جائے گا، سب سے پہلے ان کو پھینکا جائے گا جو لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دیتے تھے لیکن خود ان کا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی بدعمالی اسی لیے ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو مجھے ناراض کرنے والی ہے وہ یہی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لوگوں تمہاری زبانوں پہ وہ بات کیوں آتی ہے کہ تم اس کے اوپر خود عمل نہیں کر لیتے؟ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اچھائی کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ جتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی دعوت دینا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اس سے پہلے فرض یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے علماء بھی آئیں گے جو علم سے ایسے عاری ہوں گے کہ جیسے ایک تیر شکار کو مارا جاتا ہے، اب اس کے بیچ میں سے گزر کے آر پار ہو جاتا ہے، جتنا سا خون اس تیر کو لگتا ہے ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے، لیکن آپ ان کے القابات دیکھیں، علامہ بن فلاں، خطیب ابن خطیب، شیر پاکستان، فلاں بن فلاں، اب القابات سے پورا اشتہار بھرا پڑا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی صحیح ان سے پڑھی نہیں جاتی۔ نبی پیغمبر کا فرمان پوچھ لیں نہیں پتا، لیکن اپنے آپ کو علم کا لبادہ اڑا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے یہ بد عمل لوگ جو ہیں بھائیو، یہ ہماری نیکی کا اور ہمارے ایمان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیں جو صحیح لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ اہل علم ہے۔ کون سے اہل علم ہیں؟ اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے انہیں صاحب علم نہیں کہا جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اللہ نے انہیں نہیں کہا جن کے پاس بڑی دستار ہے، اللہ نے انہیں علم والا نہیں کہا جن کے پاس بڑے سے مدرسے کی سند موجود ہے، بڑی یونیورسٹی کی ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم والا وہ ہے جس کے دل میں میرا خوف ہے، جسے یہ پتا ہے کہ واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، میں نے ہر اپنی زبان سے ادا ہونے والے حرف کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور ہر عمل کا میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ طرز عمل پایا جاتا ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں ابھی یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا، جو لوگوں کے اندر نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى۔ قرآن مجید میں اللہ نے 4 مقامات پہ لفظ بر جو نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ نے 4 مرتبہ کیا ہے۔ پہلا بتا دیا کہ بھئی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی، خود نیکی نہیں کرتے۔ دوسرا، پر اللہ کا الحاکمین نے مشرکین مکہ کا بتایا کہ جب یہ لوگ حج کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس سے پہلے بڑی خطائی کی تھی،
اللہ کی بڑی نافرمانی کی تھی۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، وہ لات منات عزا ہبل کو جو ہے اللہ کے سفارشی مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں، جیسے آج کا ہمارا مسلمان بھی کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ میری نہیں سنتا، یہ راستے میں مجھے وسیلے چاہیے، ذریعے چاہیے، مجھے سیڑھی چاہیے جو مجھے چھت تک پہنچا دے۔ یہی سوچ مشرکین مکہ کی بھی تھی، وہ بھی کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ذریعے ہیں۔ کہا جب ہم حج کر لیتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری بغاوتیں معاصی اللہ معاف کر دیتا ہے، لہذا اب ہم نے گھر کے دروازے سے اپنے گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ کیا کرنا ہے؟ کہا ہم جب چوری کرتے ہیں اسی راستے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم جب قتل کرتے ہیں اسی راستے سے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم جب شرابیں پیتے ہیں اسی راستے سے اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ راستہ ہی جو ہے آلودہ ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے، غلیظ اور گندا ہو چکا ہے، ہم تو اب گناہوں سے پاک ہیں، اب کیا کریں؟ دیواریں پھلانگ کے گھر کی مخالف سمت سے اپنے گھروں میں داخل ہوں گے تو لہذا ہم گناہوں سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کا الحاکمین نے ان کی اس بےہودہ سوچ کے متعلق ہمیں یہ بتایا کہ یہ لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں، ان سوچوں سے کوئی بھی کام نیکی نہیں بنتا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے خود ساختہ کام ہمیں بتائے جا رہے ہیں جن کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں ہے، محبوب پیغمبر کے فرمان کے ساتھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں جی، احتیاطاً ایسا کرنا چاہیے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ بظاہر ہمیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بظاہر اس میں ہمیں بڑی خیر نظر آ رہی ہے۔ اور بھائیو، آقا علیہ السلام اپنے ہر مسنون خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیونکہ اللہ نے جو اسلام محبوب پیغمبر کو دیا، جو شریعت محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی، آقا علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا دین جو ہے صحابہ تک بڑی ایمانداری سے پہنچا کے صحابہ کو گواہ بھی بنایا۔ صحابہ بتاؤ، جو فرمان میرے اللہ نے میرے اوپر نازل کیا تھا کیا میں نے تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بیک آواز کہا محبوب پیغمبر آپ نے تو حق ادا کر دیا، اللہ نے جو جو حکم آپ کو دیا آپ نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ رب کی رضا ایسے ملنی ہے، رب کی خوشنودی ایسے ملنی ہے، رب کی رحمت ایسے ملنی ہے، اللہ کا تقرب ایسے ملنا ہے، آپ نے سارا کچھ بتا دیا، اللہ نے وہ دین مکمل کر دیا، وہ شریعت مکمل کر دی، وہ محبوب ترین دین اسلام جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ بھائیو، یہ ساری احتیاطیں میرے محبوب پیغمبر نے بتا دی ہیں، وہ ساری خیر، وہ ساری نیکی جو ہے محبوب پیغمبر نے بتا دی، کوئی کام ایسا نہیں جسے نیکی کہیں اور محبوب پیغمبر نے بتایا نہ ہو، کر کے دکھایا نہ ہو۔ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد کسی بندے کو سمجھ آ رہی ہے وہ احتیاطاً ایسے بھی کر لینا چاہیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کیسا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے کسی میں ایمان ہو نہیں سکتا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے کوئی کر نہیں سکتا۔ اور صحابہ جنہوں نے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کیسی محبت کی، عمل کیسا کیا کہ اللہ کا الحاکمین کو ان کے اعمال اتنے پسند آئے، اللہ نے کہا کہ آج کے بعد ایک نیکی بھی نہ کریں، میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جنت کو واجب کر دیا۔ نہ محبوب پیغمبر کو سمجھ آئی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ صحابہ کو سمجھ آئی جن کے ایمان کی گارنٹیاں عرش والے نے دی ہیں کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، ان کا عمل بڑا مستحکم ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا محبوب پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ ان کے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مثالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اپنے پاس سے قصے کہانیاں سنا کے ہمیں کہا جاتا ہے وہ احتیاطاً بھائی یہ بھی کر لیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی یہ مثال دے کے ہمیں کیا بتایا کہ بھئی یہ لوگوں کی اپنی سوچ تھی، یہ نیکی نہیں تھی، لیس البر، یہ نیکی نہیں تھی،
یہ عمل عمل صالح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے نہ اللہ نے بتایا ہے اور نہ اللہ کے جو ہے برگزیدہ پیغمبر انہوں نے بتایا ہے۔ لوگوں کی اپنی سوچ جو ہے کسی عمل کو نیکی کے درجے تک نہیں لے کے جا سکتی۔